صوفی شاعر امیر خسرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو اردو کے صوفی شاعر اور ماہر موسیقی جناب امیر خسرو صاحب کے بارے میں بتاؤں گا۔ امیر خسرو، جنہیں طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو کی پیدائش 1253 میں پٹیالی آگرہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھیں۔ آپ کا نام ابو الحسن اور عین الدین لقب تھا، لیکن وہ مشہور امیر خسرو کے نام سے ہوئے۔ ان کے والد سیف الدین محمود ترکوں کے قبیلے ہزارہ کے سردار تھے۔ چنگیزی حملوں کے دوران امیر خسرو کے والد نے اپنا وطن چھوڑا اور ہندوستان میں آ کر بس گئے۔ 7 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر ان کے نانا عماد الملک نے آپ کی پرورش کی۔ 20 سال کی عمر میں نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر خسرو کی درباری ملازمت کا سلسلہ غیاث الدین بلبن کے وزیر ملک چھاجو کی ملازمت سے شروع ہوا۔ کسی وجہ سے اس دربار سے دل برداشتہ ہو کر بلبن کے بیٹے بغرا خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں پر ان کی اور بھی زیادہ قدر و منزلت ہوئی۔ جب شہزادہ بغرا خان کو بنگال کا حاکم مقرر کیا گیا تو امیر خسرو کا دل بنگال میں نہ لگا اور وہ دلی واپس آ گئے۔ جلال الدین فیروز خلجی بانی خلجی سلطنت نے انہیں امیر خسرو کے لقب سے نوازا۔ اس کے بعد جب علاء الدین خلجی والی سلطنت ہوا تو امیر خسرو 21 سالوں تک اس کے دربار سے منسلک رہے۔ علاء الدین خلجی کے بعد اس کا جانشین قطب الدین مبارک خلجی بھی امیر خسرو پر مہربان رہا۔ خلجی خاندان کے بعد غیاث الدین تغلق تخت نشین ہوا تو امیر خسرو نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ امیر خسرو نے ہر صنف شاعری، مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو دوہے، پہیلیاں، گیت وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ غزل میں پانچ دیوان یادگار چھوڑے۔ ہندوستانی سنگیت میں ترانہ، قول اور قلبانہ انہی کی ایجاد ہے۔ راگنی ایمن کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہے، امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ستار پر تیسرا راگ آپ نے ہی چھیڑا۔ حضرت خواجہ نظام الدین کے مرید تھے، انہی کے قدموں میں دفن ہوئے۔ امیر خسرو کی تصانیف: تحفۃ الصفر، وسط الحیات، غرۃ الکمال، بقیہ نقیہ، قصہ چہار درویش، نہایت الکمال، ہشت بہشت، قرآن السعدین، مطلع الانوار، مفتاح الفتوح، مثنوی زلرانی، خضر خان، نو سپہر، تغلق نامہ، خمسہ نظامی، اعجاز خسروی، خزائن الفتوح، افضل فوائد، خالق باری، جواہر خسروی، لیلی مجنوں، آئینہ سکندری، ملا انور، شیریں خسرو۔ امیر خسرو 1272 میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے۔ دوسرے مرید اکثر مرشد کی توجہ کے لیے امیر خسرو کو ہی وسیلہ بناتے تھے۔ ایک طرف آپ کا تعلق درباروں سے تھا اور دوسری طرف حضرت نظام الدین کی بارگاہ سے فیضیابی کرتے تھے۔ امیر خسرو نے بیشتر اشعار اپنے مرشد کو خطاب کر کے لکھے ہیں۔ حضرت نے بھی اپنے اس مرید پر خاص توجہ دی۔ امیر خسرو انسان کی حیثیت سے بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ خوش اخلاقی اور خوش مزاج بھی تھے۔ تاریخ فیروز شاہی کا مصنف ضیاء الدین برنی، جو ان کا دوست تھا، لکھتا ہے کہ خسرو نے عمر کا بڑا حصہ عبادت اور قرآن خوانی میں گزارا۔ وہ رہاز باز، حق پرست اور پرہیزگار صوفی تھے۔ انہیں اپنے اہل خاندان سے بہت محبت تھی۔ ماں کی محبت کی خاطر وہ بنگال سے ملازمت چھوڑ کر دہلی آ گئے تھے۔ مثنوی لیلی مجنوں کی تالیف کے وقت 1298 میں جب ان کی ماں اور بھائی کا انتقال ہوا تو امیر خسرو نے بہت دردناک مرثیے لکھے۔ زندگی کے آخری 6 مہینے مرشد کے غم فراق میں گھل گھل کر گزار دیے اور وارفتگی کے عالم میں اپنے مرشد سے جا ملے۔ امیر خسرو ان خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی اور بیشتر کتابیں اپنی زندگی میں ہی ترتیب دیں۔ آپ نے اپنے دیوانوں میں خاص طویل دیباچے خود اپنی قلم سے لکھے۔ اکثر قصائد کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کب اور کس کی شان میں کہے گئے ہیں۔ آپ کی وفات 1325 میں ہوئی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب ہی دلی میں دفن ہوئے۔
امیر خسرو نے سلطان غیاث الدین بلبن سے لے کر محمد بن تغلق تک 11 شاہان دہلی کا زمانہ دیکھا اور 7 بادشاہوں کی ملازمت کی۔ شاعری کا شوق ابتدائی عمر سے ہی تھا۔ غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی پر دسترت رکھتے تھے۔ عہد خلجی کے مورخ انہیں ملک الشعراء قرار دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان الشعراء طوطی ہند حضرت ابو الحسن امیر خسرو دہلوی ان باکمال ہستیوں میں سے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت امیر خسرو شاعر و ادیب ہونے کے علاوہ صوفی، محب وطن، ماہر لسانیات و موسیقی، رواداری، وسیع المشربی کے علمبردار تھے۔ خسرو قومی یکجہتی اور تہذیب ہم آہنگی کے عمدہ مثال تھے۔ انہوں نے غزلوں، نظموں، گیتوں، دوہوں میں وطن سے تعلق خاطر کا اظہار کیا ہے۔ ان کے اشعار قومیت اور وطنیت کی جذبے سے سرشار ہیں۔ خسرو امن، شانتی و صلح کے امین و قدردان تھے۔ 13ویں صدی کے نصف اول میں آپ نے اپنی تصانیف اور علمی زندگی کے ذریعے جو پیغام دیا تھا وہ آج بھی اہمیت کا حامل ہے، اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ فی زمانہ اس کو عام کیا جائے، جو وقت کا تقاضا بھی ہے۔ امیر خسرو نے برج بھاشا کی زمین میں فارسی کا بیج بویا۔ پہلے وہ ہندی تھی، پھر ریختہ کہلائی اور آخرکار اردو کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے ایک صوفیانہ شعر کا مطلب ملاحظہ ہو کہ اگر خدائے قوت کارگر نہ ہوتی تو بے جان نشیہ میں حرکت کیوں کر پیدا ہوتی۔ حضرت امیر خسرو کو ہندوستان کے پھولوں، پھلوں، زبانوں، موسموں، جانوروں اور پرندوں سے عشق تھا۔ آپ نے فارسی اور ہندی کے علاوہ قدیم اردو کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے صرف ہندوستانی موسیقی میں کمال حاصل کیا بلکہ کئی راگوں اور آلات موسیقی کے موجد بھی کہلائے۔ دربار شاہ جہانی میں لکھا ہے کہ آپ نے 4 خصوصی راگ ایجاد کیے، جن میں ایک بہار راگ بھی شامل ہے۔ آپ نے قوالی کی اختراع کی۔ اس کے علاوہ موسیقی خاص قسم خیال کی ابتدا کی۔ آلات موسیقی جس میں ستار، ڈھولک اور جلترنگ ہیں ایجاد کی۔ امیر خسرو اپنی کتاب غرۃ الکمال کے دیباچے میں فرماتے ہیں کہ میں نے غزل میں سعدی شیرازی سے پیروی کی، مثنوی میں نظام گنجوئی کو استاد مانا، مواعظ و حکم میں ثنائی اور خاقانی کلام سے مستفیض ہوا، اور قصائد میں رضی نیشاپوری، کمال، استقفیل، اصفہانی کو نمونہ بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریختہ و عمیقہ کے موجد بھی امیر خسرو ہی تھے۔ تغزل میں سوز و گداس اور جدت تشبیہ ان کا خاصہ تھا۔ امیر خسرو نے مخصوص اور مختلف انداز سے اضطراب عشق، قرار عشق اور سکون عشق کی رنگا رنگی کو نہایت احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ اس طرح وہ فارسی شاعری میں نمایاں طور پر زندہ و جاوید شاعر بن گئے ہیں۔ المختصر فارسی ادب میں خسرو کا مقام اپنی انفرادی نوعیت میں لافانی ہے، اور انہیں پورے فارسی ادب میں ایک اعلیٰ درجے کا عالم، بلند مرتبہ صوفی اور بے مثال شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1325 میں جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے تو اس وقت امیر خسرو غیاث الدین تغلق کے ساتھ بنگال گئے ہوئے تھے۔ اپنے پیر و مرشد کی وفات کی خبر سن کر فوراً دہلی پہنچے اور مدفن کے سرانے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: گوری سوے سیج پر، مکھ پر دھارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے، رین بھئی سب دیس۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے بعد 1325 میں ہی امیر خسرو نے بھی اس جہان فانی کو الوداع کہا اور راہی ملک عدم ہو گئے۔ انہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے پاؤں کی جانب دفن کیا گیا۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔